قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصی سے متعلقہ 40 حقائق جو عام طور پر عام مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، ان میں سے 20 حقائق پہلی مجلس کے اندر میں نے قسط اول کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ آج کی اس مجلس میں بقایا 20 جو حقائق ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ مسجد اقصی وہ مقام ہے کہ جہاں پر علمی حلقوں اور مدرسین کی کثرت اور بڑی تعداد میں طلباء کی آمد ہوئی، اور اس کی وجہ سے مسجد اقصی کو شہرت ملی۔ یہاں پر مدرسین نے، ٹیچرز اور معلمین نے آ کر کے الگ الگ اپنے لیے چبوترے منتخب کیے، اور طلباء بیٹھ کر کے درس سنتے تھے اور مدرسین اور معلمین انہیں درس دیتے تھے۔ موسم گرما کے اندر یہاں پر موسم معتدل ہونے کی وجہ سے طلباء کے اور علم کی یہ مجالس اور حلقے بڑھ جاتے تھے، اور خاص طور پر ان کے لگنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ مسجد اقصی کے تقریباً 30 چبوترے ہیں۔ ان چبوتروں پر پتھر کی محرابیں بنائی گئی تھیں تاکہ طلباء اپنے اساتذہ اور شیوخ کے سامنے بیٹھ سکیں، اور ان چبوتروں میں سب سے زیادہ جو شہرت ملی وہ مصطبہ شرقی بصیری کو ملی، جو باب النظر پر واقع ہے اور جو تدریس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مسجد اقصی کو حرم کے نام سے موسوم کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حرم وہ ہے جہاں کا درخت کاٹنا، شکار کرنا حرام ہو، جس طرح کہ حرم مکہ ہے، اس کے اپنے خاص احکام ہیں، جبکہ بیت المقدس کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ وہاں درخت کاٹنا، شکار کرنا حرام نہیں ہے، جس طرح کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں حرام ہے، اور یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ مسجد اقصی سے متعلقہ جو غلط فہمیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صخرہ یعنی وہ چٹان جس کے اوپر سنہرے گنبد والی عمارت تعمیر ہے، جو عام طور پر ہم پکچرز کے اندر دیکھتے ہیں، اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، تو اس کو کوئی خاص تقدس حاصل ہے، یہ عام طور پر تصور ہے، اور اسی کو لوگ مسجد اقصی سمجھتے ہیں۔ مسلم علماء اس کو خطا شمار کرتے ہیں، غلطی شمار کرتے ہیں، اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ علماء کے مطابق یہ مسجد اقصی کی چٹانوں میں سے ایک چٹان ہے، اور مسجد اقصی کا ایک ٹکڑا ہے، ایک جز ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص دوسری خصوصیت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مختلف چیزیں جو ذکر کی جاتی ہیں، تو شرعی اعتبار سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شریعت نے اس کو کوئی تقدیس نہیں دی، اس لیے اس کو مقدس سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ اس صخرہ کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو روایات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ بھی درست نہیں ہے۔ مسجد اقصی کا ایک ٹکڑا، ایک جز خایۃ البراق ہے، جس سے اس کو کسی طریقے سے بھی الگ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ مسجد اقصی کی دیوار کا جنوبی مغربی حصہ ہے، اس کا اسلامی املاک میں شمار ہے۔
اس وقت اس کو خایت البراق کو، جو یہودی ہیں دیوار گریہ کہتے ہیں، ان کے دعوے کے مطابق وہ ہیکل کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہود نے شہر قدس میں اپنے وجود سے پہلے کبھی اس طرح کا دیوار براق کے سلسلے میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ جب وہ قدس کی زیارت کرتے تھے تو مشرقی دیواروں کے پاس عبادت کرتے تھے، پھر انہوں نے مسجد اقصی کے مغربی دیواروں کے پاس عبادت شروع کر دی، اور جب خایت البراق کی ملکیت کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں نزاع اور جھگڑا ہوا تو 1930 میں اقوام متحدہ کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ مغربی دیوار صرف اور صرف مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور وہ مسجد اقصی کا ایسا جز ہے جس کو اقصی کے صحن سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اوقاف اسلامی کی املاک میں سے ہے۔ مسجد اقصی سے متعلقہ جو 25ویں حقیقت ہے وہ یہ کہ اس سرزمین پر مختلف حکومتیں قائم ہوئی ہیں، لیکن اسلامی حکومتوں کے زمانے میں جتنا یہاں پر امن اور سکون اور انصاف کا دورہ رہا، اتنا کسی زمانے میں نہیں رہا، اور اس پر تمام علماء تاریخ کی شہادت موجود ہے۔ یہ بات اس سے مستحکم ہوتی ہے کہ اسلامی حکومت کے سائے میں شہر قدس کا کلیسا اور ذمیوں کی آزادی محفوظ رہے، اور آج تک اس رواداری کی مثال موجود ہے۔ ارض بیت المقدس پر حکمرانی کرنے والوں میں عہد اسلامی جیسی نرم دلی اور عدل پروری کا مشاہدہ کسی دور میں نہیں کیا گیا۔ مسجد اقصی پر صلیبیوں نے 23 شعبان ہجری 492 جمعے کے دن قبضہ کیا اور تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ ان شہداء میں ایک بڑی تعداد ان طلباء اور علماء اور عبادت گزاروں کی تھی جنہوں نے اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے مسجد اقصی کو اپنا مسکن اور اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ مسجد اقصی پر 91 سال یعنی 91 ایئرز صلیبیوں کا تسلط رہا۔ اس اسنا میں انہوں نے مسجد اقصی کی عزت کو پامال کیا، مسجد اقصی کے متعدد آثار کو بدل ڈالا، اور اس کی ایک جانب انہوں نے کلیسا تعمیر کیا، ایک طرف استبل بنایا گھوڑے باندھنے کے لیے، اور اپنے خزانے رکھنے کی جگہ تعمیر کی۔ مسجد اقصی کو انہوں نے سور اور جانوروں کے باڑے میں تبدیل کر دیا، اور قبۃ الصخرہ پر انہوں نے ایک بہت بڑی صلیب جو ہے وہ نصب کر دی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے صلیبی قبضہ سے مسجد اقصی کو آزاد کرایا تو پھر اس نے مسجد کی دوبارہ مرمت اور اس کی اصلاح کا حکم جاری کیا، اور صلیبیوں نے اس کے اندر جو تبدیلیاں کی تھیں ان تبدیلیوں کو مٹا کر کے اس کو اپنی اصلی حالت کے اوپر لانے کا حکم دیا، اور حلب سے وہ خوبصورت ممبر لایا گیا جو سلطان نور الدین محمد بن زنگی نے مسجد اقصی کے لیے تقریباً 20 سال قبل بنوا کر کے رکھا تھا۔ اس ممبر کو جمعہ کے دن خطیب کھڑے ہو کر کے خطبہ کے لیے استعمال کرتا تھا، اور یہ ممبر باقی رہا یہاں تک کہ یہودیوں نے 21 اگست 1969 کو جب المصلی جامع میں آگ لگائی تو اس سے اس ممبر کو بھی انہوں نے جلایا اور اس کو نقصان پہنچایا۔ مسجد اقصی بیت المقدس اور ارض اسرا تاریخ کے کچھ حصے کو چھوڑ کر کے ہمیشہ اسلام کی سرزمین رہی ہے، صرف تاریخ کے ان ادوار میں جب کہ ان پر قتل و غارت گری اور خون بہانے والوں کا قبضہ رہا، اس دوران میں وہ اسلامی حکومت کے ماتحت نہیں رہی، اور جن لوگوں نے یہاں پہ خون بہایا یہ وہ مجرمین ہیں جن کو قرآن قوماً جبارین سے تعبیر کرتا ہے۔ جالوت اور اس کا لشکر جنہوں نے طالوت کو قتل کیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔ انہی جبارین میں سے رومی بھی تھے، اور انہی جبارین میں سے یورپ کے صلیبی بھی تھے، اور انہی جبارین میں سے آج کے جو یہودی ہیں جو وہاں پر فتنہ فساد برپا کیے ہوئے ہیں، یہ بھی انہی میں شمار ہیں۔ مسجد اقصی کی بازیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مقدر کی ہے۔ جن مسلمانوں نے اس کو آزاد کرایا ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، کہ جن کی قیادت کی اندر اس وقت کے اہل اسلام میدان طیہ سے نکلے اور یہاں داخل ہوئے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہوا ہے، قُلْ ندخلوا هذه القرية فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا اور اس علاقے کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور پھر اللہ کی روئے زمین کی آزادی کے مالکوں کی ابتدا خود آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ہاتھوں ہوئی۔ انہی میں بیت المقدس کی آزادی کا معرکہ شامل ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی مشیت تھی کہ مسجد اقصی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آزاد ہو کر کے اسلامی مملکت کا حصہ بنی۔ اس سے قبل تقریباً 7 صدیوں تک رومیوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ رکھا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد خیر و عافیت کے ساتھ یہ اسلامی حکومتوں کے زیر نگین رہیں، یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں یورپ نے اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر حضرات کا دور آیا، جنہوں نے مجاہدین کے دستوں کی دل جگری اور بصیرت و پامردی کے ساتھ قیادت کی، یہاں تک کہ 91 سال کے غاصبانہ قبضہ کے بعد اس کو دوبارہ آزاد کرایا گیا۔ اس طرح بیت المقدس اور فلسطین مملکت اسلامیہ کے زیر نگین آیا اور مسلسل اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے اندر ذوف پیدا ہوا اور مسلمانوں کے اندر موت کا خوف، دنیا کی ہرس جب بڑھ گئی تو یہودیوں نے پھر اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کے بعد 1967 میں سب سے پہلے کام یہ کیا کہ وہ خایت البراق پر قابض ہو گئے، اور حارت المغاربہ یعنی جو مغربی محلہ تھا اس کو تہز نہز کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے 4 مسجدیں، مدرسہ افضلیہ اور دیگر اوقاف اسلامیہ کو منہدم کر دیا۔ اس طرح یہودی سیلاب نے ایک اسلامی اوقاف میں شامل محلہ کی تاریخ کو زمین دوز کر دی۔ مسجد اقصی کو منہدم کرنے کے لیے اور اس کی منہدم دیواروں پر اپنا مزعوم معبد، جس کو وہ ہیکل سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو تعمیر کرنے کے لیے یہود نے زبردست تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ مسجد اقصی کو ڈھا کر کے ہیکل کی تعمیر کی کوشش کرنے والی تمام جماعتیں اس نقطے پر متفق ہیں
اس کے لیے متحدہ طور پر وہ کوششیں کرتی ہیں، اپنی تمام تر قوتوں کا اجتماعی استعمال کرتی ہیں، اور یہ تنظیمیں مختلف انداز سے ایسی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں جس سے ہیکل کی تعمیر فلسطین کے اندر اور فلسطین کے باہر بسنے والے ہر یہودی کے گھر کا مسئلہ بن جائے۔ غاصب یہودی حکومت ان تنظیموں کے ساتھ نرمی برتتی ہے، ان کا تعاون کرتی ہے، اور اس حد تک کرتی ہے کہ ان کے بہت سے حملوں اور کارروائیوں کو گرین سگنل دے دیتی ہے۔ مسجد اقصی کو یہودی رنگ دینے کے لیے یہود نے مختلف انداز سے اپنی سرکشی جاری رکھی ہوئی ہے۔ مثلا انہوں نے مسجد اقصی کے ارد گرد بہت سارے راستے، سڑکوں اور میدانوں کے نام تبدیل کر کے ان کو یہودی ناموں کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ جن خطہ پر مسجد اقصی واقع ہے اس کا نام جبل ہیکل رکھ دیا، تاکہ اس کے لیے ان کے صحیح اور حقیقی نام جبل بیت المقدس یا جبل مسجد الاقصی سے گریز کرنا آسان ہو۔ یہ کام انہوں نے اس خطہ مبارکہ کو تورات کی قدیم اصطلاحات سے مربوط کرنے کے لیے کیا، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے کہ اس خطہ کا قدیم یہودی تاریخ سے رشتہ ہے۔ اسی طرح مسجد اقصی سے متعلقہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ اس کو ہیکل کی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے وہ عالمی برادری سے اپیلیں کرتے ہیں اور ہیکل کی تعمیر کے لیے ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، تم ہماری مدد کرو تاکہ حقدار جو حق ہے وہ اس کا مل جائے، اور تورات کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ حالانکہ وہ جو وعدے تورات کے ذکر کرتے ہیں یہ خود ان کی تحریفات کا نتیجہ ہیں، اس لیے کہ جو تورات وہ شائع کرتے ہیں وہ ان کی اپنی تحریر کی ہوئی ہیں۔ عالمی پیمانے پر صہیونی اور یہودی فلمیں پیش کرتے ہیں تاکہ اس مسجد اقصی کو گرانے اور ڈھانے کا ان کو جائز حق جو ہے وہ ثابت کیا جا سکے، اور ان کے باطل دعوے کے مقابلے میں عالمی برادری ان کے ان مزعوم ہیکل کی تعمیر کی اجازت دے سکے۔ مسجد اقصی کبھی بھی یہودی ہیکل نہیں تھی، بلکہ وہ ہمیشہ امت مسلمہ کی مسجد تھی۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی تو وہ ہیکل کی تعمیر نہیں تھی، بلکہ اسی مسجد اقصی کی تجدید تھی۔ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، اور فتح فاروقی کے بعد مسلم حکام اس کی تجدیدی تعمیر جو ہے وہ کرتے رہے۔ مسجد اقصی انشاءاللہ ضرور بضرور مسلمانوں کے ہاتھ واپس آئے گی۔ انشاءاللہ یہودیوں سے جنگ بلا شبہ ہو کر کے رہے گی، اور مسلمان مجاہدین دجال اور اس کے ساتھ رہنے والے یہودیوں کا خاتمہ کریں گے۔ اس طرح پوری انسانیت یہودیوں کی ہرس اور ان کی ہوس اور ان کی جو تحریف کاری ہے، ان کی جو دہشت گردی ہے، اس سے نجات پائے گی اور راحت محسوس کرے گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں، اور پھر مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، اور اس وقت جو یہودی کسی پتھر یا کسی درخت کی آڑ لے گا تو وہ پتھر اور وہ درخت بھی بول پڑے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو آ کر کے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ مسجد اقصی کا کوئی بھی معاملہ اس دین کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، اور اس کی شان میں اضافہ اس دین کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس کا مرتبہ، اس کا مقام دین اسلام اور دین اسلام کے پیروکاروں اور موحدین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو نمازیں پڑھتے ہیں،
فرائض دین کو ادا کرتے ہیں، دین میں جن چیزوں کو گناہ قرار دیا گیا ہے ان سے بچتے ہیں، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض مقدس کو سب سے بنیادی چیز یعنی اسلام سے جو ہے مربوط کیا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے۔ اسلام ہی اس کا مستقبل ہے، اسلام ہی سے اس کی زندگی ہے، اور سجدہ ریز پیشانیوں اور توحید سے سرشار اور منور دلوں اور وضو کرنے والے ہاتھوں کے لیے خدا کی طرف سے مدد کا دعویٰ ہے اور مدد کا وعدہ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا اللہ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں ضرور خلافت سے نوازے گا، جس طرح ان سے پہلے اہل حق کو خلافت دی، اور ان کے دین کو جس کو ان کے لیے پسند فرمایا اقتدار عطا فرمائے گا، اور ان کے خوف اور بد امنی کی حالت کو امن اور سلامتی سے بدل دے گا۔ ان پر ذمہ داری ہے کہ یعبدوننی، کہ وہ میری عبادت کریں، ولا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور فرمایا جو بھی اس کے بعد کفر کریں گے وہ باغی اور سرکش کہلائیں گے۔ مسجد اقصی کا مسئلہ اور فلسطین کا قضیہ یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی قضیہ اور ایک اسلامی ایشو ہے۔ اس قضیے پر دنیا کے ہر مسلمان کا حق ہے، اور یہ حق تب سے ہے جب سے اس کی کنجیاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیں، اور مسلمانوں نے اس کے لیے اپنے خون کی قربانی دی، اور اس کو صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں صلیبی تسلط سے آزاد کرایا۔ یہ اوقاف اسلامیہ کی سرزمین ہے، اور یہ امت مسلمہ کی گردن میں امانت ہے۔ مسجد اقصی صرف مسلمانوں کی ہے، چاہے اس کے اوپر غاصبانہ قبضہ کتنا ہی لمبا اور کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، مگر بالآخر انجام کار تو اہل تقوی کے لیے ہے، اور عن قریب انشاءاللہ یہ مسلمانوں کو واپس ملے گی، یہی اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ارض مقدس کو خیر امت کے لیے بنایا ہے، وہ امت جو سب سے پاکیزہ اور سب سے مقدس پیغام کی حامل ہے، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کو آباد کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس لیے اس امت کی افراد کے دل مسجد اقصی کی محبت سے سرشار رہتے ہیں، اور یہ اس پر فدا ہونے اور اس کا دفاع کرنے کے جذبے سے معمور رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے رومیوں کو بھگایا، صلیبیوں کے حملوں کا دفاع کیا، انہیں شکست سے دوچار کیا، اور اب یہودی جو مسجد اقصی پر اپنا حق دعویٰ ثابت کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو ان صدیوں میں وہ کہاں تھے جبکہ مسلمان رومیوں اور عیسائیوں کو پے در پے شکست دے رہے تھے۔ مسجد اقصی پر صرف مسلمانوں کا حق ہے، اور اس کی شہادت تاریخ بھی دیتی ہے، حقائق بھی اس کے موافق ہیں، زمین و آسمان کی گواہیاں اس کے مطابق ہیں۔ اگر دشمنان اسلام اس کا انکار کرتے ہیں تو اس سے ہمارے عقیدے کے اندر کوئی کمزوری نہیں آتی۔ اگر ظالم اور سرکش افتراء پردازی کرتے ہیں تو اس سے ہمارا یقین متزلزل نہیں ہوتا۔ ہمارا جو حق اور جو دعویٰ ہے وہ شہر القدس کی تاریخ کے عین مطابق ہے۔ یہ اراضی وقف کی ہے، اس کو بیچنا جائز نہیں۔ انبیاء کے قاتل اللہ کے دشمنوں کو یہ دی جائے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ امت مسلمہ اس سرزمین کی ایک ایک بالش اور ایک ایک ٹکڑے سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتی۔
ہم ایسے کسی باطل معاہدے اور جھوٹی دستاویز کو تسلیم نہیں کر سکتے جس کے روح سے یہود ہمارے سردار اور ہمارے مقدسات کے مالک بن جائیں۔ معزز سامعین و ناظرین، مسجد اقصی امت مسلمہ کی میراث ہے، اس لیے اس کی امامت اور سربراہی امت مسلمہ ہی کا کام ہے، جو امت شہادت ہے اور جس کو خلافت اراضی کے لیے برپا کیا گیا۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کی اس جانب رہنمائی فرمائی ہے اور اس کو مسجد اقصی کی حفاظت پر ابھارا ہے، اس لیے کہ وہ حق پر قائم امت مسلمہ کی میراث ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اقصی کی محبت اپنے صحابہ کے دلوں کے اندر جاگزی فرمائی، ان کو نہ صرف فتح بیت المقدس کی خبر دی بلکہ ان کو اس کی خوشخبری سنائی کہ انشاءاللہ مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے کے اندر آئے گی۔ مسجد اقصی کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں باقی رہے گی کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ دشمن اس کے نقوش اور اس کی محبت ہمارے دلوں سے مٹانے کے اندر انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، چاہے اس کے لیے جس قدر بھی وہ ہاتھ پیر ماریں، انشاءاللہ صبح قیامت تک اس کی محبت مسلمانوں کے دلوں کے اندر باقی رہے گی، اس لیے کہ وہ مومنین کے لیے بہترین ٹھکانہ اور طائفہ منصورہ کا مقام ہے۔ تو یہ 40 حقائق تھے مسجد اقصی سے متعلقہ جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔